سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس کے اندر 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں، اور تقریباً 2.5 پاروں کے اندر جا کر یہ مکمل ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے بہت سے فوائد، بہت سے خواص حدیث کے اندر آئے ہیں، اور بہت سے فائدے اس کے بتائے ہیں۔ پھر امت نے بھی اس کو عمل میں لا کر ایک تجربہ حاصل کیا ہے۔ امت کے بڑے طبقے نے، صلحاء جو نیک لوگ گزرے ہیں، چاہے وہ تابعین ہوں، صحابہ ہوں، بزرگان دین ہوں، ائمہ ہوں، فقہا ہوں، چاہے صلحاء کی جماعتیں ہوں، عاملین کی جماعتیں ہوں، انہوں نے اس کا بارہا تجربہ کیا اور اس کو 100% صحیح پایا۔ اس سب سے عظیم آیت آیت الکرسی بھی اس صورت کے اندر ہی ہے۔ تو اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اس کا عامل بننا چاہتا ہے تو ایک تو وہ کسی صاحب مجرب سے اجازت لے، اور اجازت لینے کے وقت یہ بھی ذرا دھیان میں رکھے کہ جس سے اجازت لی جا رہی ہے تو اس کی زندگی میں کم سے کم سنت، شریعت، گناہوں سے پرہیز، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ایسے لوگ آج کل اجازت دے رہے ہیں جس کے نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ اس کی زندگی سنت شریعت کے مطابق ہے، نہ ان کی نمازوں کا کچھ پتہ رہتا ہے آگے پیچھے کہاں ہوتی ہیں، کیا اللہ بہتر جانے۔ تو اجازت لینے والوں کو بھی ذرا اس کی طرف غور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ہم یہ تو نہیں کہتے صرف ہم سے ہی اجازت لیں، اور ہم اس طرح اجازت دیتے بھی نہیں ہیں ہر کسی کو، لیکن اپنے ایریے کے جو کامل لوگ ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو اہل دل ہیں، ان سے آپ اس کی اجازت لے سکتے ہیں اگر ان کو اجازت ہے مجربات کی۔ تو بہرحال اجازت کا ایک لمبا چوڑا یہ ٹاپک ہے، اس کو نہیں ہم چھیڑتے۔ تو اس کے پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ روزانہ آپ اس کو پڑھیں۔ 5 نمازوں کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کو عشاء کے بعد یعنی رات میں 2 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، تہجد وغیرہ میں یا پھر کسی اور وقت میں، اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور ایک ہی باری میں بیٹھ کر 2 بار پڑھ کے اٹھ جائیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن وہ 7 مرتبہ جن جن اوقات میں آپ پڑھیں گے پھر اگلے دن بھی انہی اوقات میں آپ کو پڑھنی ہوگی، یہ چیز لازم ہے۔ اور اس کے ساتھ جو پرہیز ہوگا وہ ترک جلالی ہوگا۔ ترک جلالی پرہیز کریں اور 7 مرتبہ پڑھیں۔ کوئی جگہ متعین کر لیں احرام باندھ کر، اور اپنے پاس کوئی اینٹ رکھیں تیمم کی۔ اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوراً پڑھائی کے دوران جب آپ پڑھ رہے ہوں تو تیمم کر لیں، اور تیمم کر کے حصار سے اٹھیں۔ حصار سے اٹھ کے آپ وضو کر کے آ کر پھر واپس دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طریقے سے آپ اس کو عمل کو پورا کریں۔ 40 دن تک کے یہ عمل کرنا ہوگا، لیکن جب جمعرات آئے گی تو جمعرات کے دن 8 مرتبہ اس کو پڑھنا ہوگا۔ تو 40 دن میں تقریباً 5 جمعراتیں آپ کو پڑھیں گی، تو 5 مرتبہ 8 مرتبہ ہو گیا، باقی کے جو دن ہیں اس میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب جون سے دن چلہ مکمل ہو رہا ہوگا اس دن بھی آپ کو 8 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے جو آدمی 40 دن تک یہ عمل کرے گا تو اس کی یہ زکوٰۃ سورہ بقرہ کی ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی مہم کے لیے، کسی مکان کے لیے، کسی مریض کے لیے آپ کو یہ سورہ بقرہ پڑھنی ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی مکان میں اگر جنات ہیں یا اس کا حملہ ہو رہا ہے، یا کوئی ناگہانی مصیبت آ گئی ہے، سحر جادو کا بہت زیادہ اثر ہے جس کی وجہ سے پورا خاندان اور گھر بکھرنے کے لیے ہے، وہ قریب ہو رہا ہے، تو پھر اس کی ترتیب یہ ہے کہ 40 دن تک ایک مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اب اس پڑھنے کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ ایک ہی شخص پڑھے، کبھی کوئی یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کا تلفظ صحیح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن کریم کو بس اسی طریقے کے انداز میں پڑھ رہا ہو جو بہت زیادہ غلطی ہے اس کے اندر آ رہی ہوں، اور جیسے عام طور سے عورتیں جس انداز پر پڑھتی ہیں تو ان کی قرآن کے پڑھنے میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو۔ حافظ ہو کوئی تو بہت اچھا ہے، اور کسی کو متعین کر لے، ایک ہی بندہ پڑھے تو بہت اچھا۔ 40 دن تک پانی پر دم کرتے رہیں، اور جب 40 دن مکمل ہو جائیں تو اس پانی کو گھر کے کونوں میں چھٹک دیں۔ گھر کے تمام افراد، اس گھر میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں وہ سب اس پانی کو پی لیں۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کیا جائے گا وہ پورا ہو جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ سے اپنے گھر کے علاج کے لیے طریقہ ہم نے بتایا ہے۔